المتقین والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واولادہ ومن اتبع بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن ومنها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج سعودیہ عربیہ کے اندر بلکہ گلف کے اکثر ملکوں کے اندر محرم کی 7ویں تاریخ ہے، اور ہو سکتا ہمارے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہو۔ کافی دنوں کے بعد ظفر اسلامک سینٹر کے اندر آج یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر امن و امان پیدا فرما دے، اور خاص طور پر اپنے مسلمان اور مومن بندوں کو صحیح سمجھ دے، ہدایت سے نوازے اور ہر طرح کی حفاظت سے مالا مال فرمائے، نیکیاں کرنے والا بنائے، گناہوں سے توبہ کرنے والا بنائے، اور نیکیوں اور توبہ کو قبول فرمائے، آمین۔ اس درس کے اندر چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے اس امید اور اپیل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی غور سے سنیں گے، اور اگر اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے خیر و بھلائی ہوگی تو اس پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں گے، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی محنت کریں گے۔ اللہ توفیق بخشے، آمین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہجری سال، اسلامی سال کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے خط و کتابت کے اندر، اپنے معاملات کے اندر ہجری سال ہی کو بیس اور اصل بنائیں اور اس کا استعمال کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ عیسوی سال اور تاریخ کا استعمال کرنا حالات اور معاملات کو آسان بنانے کے لیے حرام اور ناجائز نہیں ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہجری سال ہی کو ہم لوگ اپنے خط و کتابت میں اور معاملات میں اس کو رائج کریں۔ یہ ہمارا اسلامی سال ہے جو صحابہ کرام کے مشورے سے مرتب کیا گیا تھا۔ یہ تو گویا 1441 ہجری کا پہلا مہینہ، جس کی آج یہاں 7 تاریخ ہے۔ نیا سال آیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ اس سال کو یا آنے والے جتنے دن میسر فرمائے اس کو ہمارے لیے امن و شانتی اور سکون کا ذریعہ بنائے، آمین۔ پہلی فرصت میں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ 1441 ہجری کی شروعات ہے اور 1440 ہجری ختم ہو چکا ہے۔ گویا ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں ہمارے لیے وقت اور عمر دنیا کے اندر متعین کیا، اس میں سے 1 سال لاس ہو چکا، ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنے پچھلے سال میں کیے گئے جائز دنیاوی اور دینی کردار کا حساب و کتاب لیکھا جوکھا کرنا چاہیے، تاکہ جو کمیاں رہ گئی ہیں ہم اس کو آگے والی زندگی میں کور کر سکیں، اور جو لاپرواہیاں ہو چکی ہیں ہم ان سے توبہ کریں، ان لاپرواہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، جو آدمی اپنے دینی اور دنیاوی معاملے میں، عام طور پر خاص طور پر اپنے دینی معاملے میں، اپنے اخروی معاملے میں جو اصل زندگی ہے اس کے بارے میں جتنا ہی سخت حساب و کتاب اپنا کرے گا اتنا ہی وہ کامیاب رہے گا۔
اور اپنے دینی اور اخروی معاملے میں حساب و کتاب کرنے میں جتنا ہی جو لاپرواہ یا سست رہے گا اتنا ہی وہ ناکام رہے گا۔ تو ہمیں اپنے پچھلے سال کے عملوں کا حساب و کتاب کرنا چاہیے۔ جہاں کوتاہی ہوئی ہے انسان ہونے کے ناطے، لاپرواہی ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، اس سے ہم توبہ کریں، اس کوتاہیوں کو چھوڑیں، اور جو اچھائیاں ہوئی ہوں اس پر اللہ کے احسان کا اور اس کی توفیق کا شکر ادا کریں اور غرور اور گھمنڈ سے بچائیں۔ یہ پہلا مشورہ۔ دوسرا مشورہ، یہ 1441 ہجری شروع ہوا ہے۔ ہر آدمی جینا چاہتا ہے، رہنا چاہتا ہے، دنیا کے اندر بھی ترقی کرنا چاہتا ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ تو اس سال کے اندر اللہ نے جب تک زندگی دی، اللہ صحت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ہمیں لمبی سے لمبی عمر عطا فرمائے، نیکیوں کے ساتھ اور صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی سے لمبی عمر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں دوسرا کام جو کرنا ہے میرے بھائیوں، جب تک ہمیں زندہ رہنا ہے سال بھر، جو اللہ جانتا ہے، یا ہمیں پورے سال کے اندر کیا کیا کرنا ہے، ٹھوس مستحکم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہل علم سے مشورے لے کر کے اپنی طاقت، اپنے وقت اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں منصوبہ بنانا چاہیے کہ ہمیں اس 1441 ہجری کے اندر جو بھی وقت ملے گا، جو بھی عمر ملے گی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی نعمت ملے گی، کیا کرنا ہے اور کسے چھوڑنا ہے۔ جو آدمی منصوبہ بندی میں، پلاننگ میں، بھوش اور مستقبل آنے والی زندگی کے لیے بہترین منصوبہ بندی کر لے گیا اور اس منصوبہ اور اپنے پلان کو بار بار دیکھتا رہا، یاد کرتا رہا، وہ کامیاب رہے گا۔ اور جو منصوبہ پلان بہت اچھا بنایا، بہت بہترین بنایا، بہت بڑے بڑے پلان بنایا، لیکن اس پلان کو دیکھے گا نہیں کہ ہمیں کیا کرنا تھا، کیا پلان تھا، کیا کہ نہیں کیا، یا خالی پلان بنایا، تو خالی پلان بنانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں پلان ہمارا چھوٹا ہو چلے گا، لیکن دین کے معاملے میں ہمارا پلان بہت ہی ٹھوس اور عمدہ، اور 100 پلان نافذ کرنے کی اگر طاقت رکھتے ہیں تو ہمیں 200 پلان بنانا چاہیے۔ جب ہم 200 بنائیں گے تو 150 تو کر لیں گے، لیکن 100 ہی پلان بنائیں گے تو ہو سکتا ہے 100 نہ۔ تو پچھلے سال کے اپنے کردار اور اعمال کا محاسبہ کر کے اگر اچھا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، رب کی مرضی میں کے مطابق ہے، تو رب کا شکر گزار ہو کر کے اور آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر کہیں کوتاہی سستی ہے تو اسے توبہ کرنا چاہیے، اور آنے والے سال اور مہینوں اور زندگی اور ہفتے کے لیے بہترین ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ بات جان لیجئے کہ 1441 میں تو ہم بچ گئے، مرے نہیں۔ ہو سکتا ہے 1440 کے اندر ہم بچے، اللہ نے نعمت دی، ہمیں زندہ رکھا، بہت ساری نعمتوں سے مالا مال رکھا، ہو سکتا ہے 1441 ہم پورا نہ کر پائے۔ اور یہ دنیا کی زندگی، ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی، دنیا کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، یہ آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے اور اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دے، آمین۔ تیسری بات، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ آپ یہ بات سن چکے ہیں بارہا اور جانتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن رب کائنات نے اپنی حکمت کاملہ کے ذریعہ سال کے 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے، جیسا کہ حدیث کے اندر ثابت ہے، استدارہ والی روایت، 4 مہینے حرام مہینہ بنایا، جس کو اشہر حرم یا حرام مہینہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، یاد رکھیں، حرام مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور چوتھا حرام مہینہ جو شعبان سے پہلے آتا ہے، جس کو رجب کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے
کہ یہ 4 مہینے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب یہ حرام مہینہ ہے۔ حرام مہینہ ہونے کا مطلب اس مہینے کے اندر اس مہینے کے بنانے والے اور اس مہینے کو حرام قرار دینے والے رب کائنات کے حکموں کا احترام۔ خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں کے اندر، جس میں سر فہرست محرم کا مہینہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے ظلم سے خصوصیت کے ساتھ روکا ہے۔ فَلَا تُظَالِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر تم ان حرام مہینوں میں، محرم کے مہینے میں ظلم نہ کرو۔ اور آپ جانتے ہیں ظلم ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی اطاعت نہ کرنا، اللہ کے احکام کی پاسداری نہ کرنا، نبی کی نافرمانی، نبی سے بغاوت، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اسی ظلم میں فتنہ و فساد بھی ہے، قتل و غارت گری بھی ہے، لعن طعن بھی ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے بدعتوں کا، اس کے بعد نمبر آتا ہے بدعملیوں کا۔ گویا یہ معلوم ہوا کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں خاص طور پر ہر گناہ کا درجہ بڑھ جاتا ہے، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ، اور ہر نیکیوں کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ لہذا جان بوجھ کر اس محرم کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کسی بھی مسلمان مرد کو اور کسی بھی مسلمان عورت کو اللہ کی نافرمانی سے خصوصیت کے ساتھ بچنا چاہیے۔ دوسرے مہینوں میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے، لیکن اس محرم الحرام کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ بچیں۔ ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے فساد سے، ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے، ہر طرح کے ناانصافی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ فرائض اور واجبات کی پابندی کرتے ہوئے جو ہمیشہ کرنا ہے، دوسری نیکیاں بڑھا دینی چاہیے۔ یہ محرم کے مہینے کی عظمت و فضیلت۔ محرم کے مہینے کی عظمتوں میں سے، فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ حرام مہینہ ہے جو میں بتا چکا۔ دوسری عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ یہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ یہ الگ بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ سارے سال کے 12 مہینے اور 12 مہینے کے سارے دن یہ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں، کسی غیر نے اس کو نہیں بنایا۔ یہ الگ بات ہے اس مہینوں میں زندگی گزارنے والے، اس مہینوں میں اور ان دنوں میں، اللہ کے بنائے ہوئے دنوں میں، اللہ کے بنائے ہوئے وقت میں، اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں میں اور سالوں میں لوگ اللہ کو بھول کر غیر اللہ کا سہارا لینے لگے ہیں اور غیر اللہ سے وہ تعلق رکھنے لگے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اپنا رشتہ رکھنا چاہیے۔ انسان کی جہالت ہے، یہ انسان کی نادانی ہے۔ وقت اللہ نے بنایا، مہینہ اللہ نے بنایا، سال اللہ نے بنایا، ہمیں اللہ نے بنایا، ہم اپنے خالق حقیقی کو بھول کر ہم غیروں کے سہارے پہ رہیں یا شیطانوں کے چکر میں رہیں، یہ ہماری اور آپ کی نادانی اور نہ سمجھی۔ تو سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے محرم کو رتبہ دیتے ہوئے، محرم کے مہینے کو عظمت دیتے ہوئے، محرم کے مہینے کو برتری دیتے ہوئے، محرم کے مہینے کو فضیلت دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ جیسے پوری زمین یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین ہے، لیکن مسجد کی خصوصیت کی زمین ہے۔ زمین بھی مسجد کے اندر ہوتی ہے، کعبہ بھی مسجد کے اندر ہی ہے، مسجد نبوی بھی زمین ہی کے اندر ہے، بیت المقدس بھی زمین کے اندر ہے۔ حالانکہ ساری زمینیں اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر۔ اللہ مسجد کی، خانہ کعبہ کی، مسجد نبوی کی، بیت المقدس کی وغیرہ وغیرہ، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب خصوصیت کے ساتھ کی جاتی ہے، اس میں ان کا شرف اور مقام اور رتبہ بڑھانے کے لیے۔ تو محرم کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شہر اللہ المحرم کہا، اللہ کا حرام مہینہ، اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ لہذا اللہ والوں کو چاہیے
یا اللہ سے جو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اچھی امید رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہر طرح کے گناہ سے بچیں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کے مہینے کی بہت ساری عظمتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ یہ بھی جان لیجئے رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ رمضان، جیسا کہ علماء نے بیان کیا حدیث کی شرح میں کہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، اور دنوں میں سب سے افضل رات دن کچھ لوگوں نے عرفہ کہا، کچھ لوگوں نے یوم النحر کہا، اور رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم الحرام کا مہینہ۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ مرد اور وہ عورت جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، زندگی کے ساتھ مختلف نعمتوں سے مالا مال کرتے ہوئے عطا دیا ہے۔ پچھلے سال اسی مہینے کے اندر کتنے لوگ ہمارے سماج کے اندر تھے، آج وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، آج ان کے حالات و قوائف کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ ابھی ہم زندہ ہیں اور زندگی کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں اس مہینے کے اندر، لہذا ہمیں اس نعمت کا احساس کرنا چاہیے۔ تو رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم۔ اب آپ سے ایک سوال اگر کوئی کرے کہ جب اس محرم کو حرام مہینہ کہا گیا، جس کے اندر خصوصیت کے ساتھ ظلم و زیادتی سے روکا گیا ہے، جس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، جو رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اسی دن بنایا ہے جس دن آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، ایسا مبارک مہینہ منحوس مہینہ ہو سکتا ہے؟ لیکن بدقسمتی سے جاہلیت اور جہالت کی وجہ سے، علمی نادانی کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلم سماج کے اندر اس کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اسی لیے اس میں کالے لباس پہنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو آپ لوگ جانتے ہیں، جس کا شریعت سے کوئی معمولی بھی رشتہ اور تعلق نہیں۔ اس عظیم ترین محرم کے مہینے میں، اللہ کے مہینے میں، جو رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان مرد کہتے ہیں، اور ان عورتوں کو کیا کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان عورت کہتی ہیں، جو اپنے نام کے سامنے، نام کے آگے پیچھے مسلمان لگاتے ہیں، مومن لگاتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو عمومی طور پر، اور وہ مسلمان جو اپنے آپ کو بڑے فخر و غمن کے ساتھ سنی مسلمان کہتے ہیں، ان کو خصوصیت کے ساتھ اپنے نبی کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ نبی برحق جن کی زبان پر اس کو کہا گیا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ، مبارک رمضان کے بعد محرم الحرام۔ ہمیں اس کے مہینے کے اندر کیا کرنا چاہیے اور کس سے بچنا چاہیے؟ خاص طور پر اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم مسلمانوں کو، چاہے جس بھی جماعت سے ہمارا تعلق ہو، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو ختم کر کے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے آگے اپنے آپ کو حوالے کر دینا چاہیے۔ سارے مسلمانوں، اللہ توفیق ہو۔ اس محرم کے مہینے میں، حرام مہینے میں، اللہ کے مہینے میں، جو رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ایک مسلمان مرد اور عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور زبان مبارک سے ہمیں سنا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ رمضان مبارک، ظاہر سی بات ہے، رمضان کا مبارک روزہ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے جو فرض اور واجب ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی روزے، اگر کفارہ کا روزہ نہیں ہے، نظر کا روزہ نہیں ہے، تو سارے روزے نفل روزے ہیں۔ نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ کس مہینے کا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص پورا مہینہ محرم کا روزہ رکھے تو یہ منع نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو اس پر
اجر و ثواب ملے گا۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں سنی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ کس کی رضا کے خاطر؟ حضرت حسن اور حسین کی رضا کے خاطر، حضرت فاطمہ اور علی کے نام کے صدقے کے خاطر نہیں، جو حسین کا رب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حسن کا رب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فاطمہ کا اللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علی کا اللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس اللہ کی رضامندی کے خاطر، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے سارے سنی مسلمانوں کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ طاقت کے حساب سے محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھیں۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا عمل ثابت ہے۔ سنو، اسلام کے اندر ماہ محرم میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کا پورا ایک مہینے کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ساقط ہو کر کے نفل کے درجے میں چلی گئی۔ اور کیا، تو ہمیں محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، محرم کے مہینے میں 2 ایسے دن ہیں جس کو مسلمانوں نے، اور خاص طور پر اپنے آپ کو سنی کہنے والوں نے، جاہلیت کی وجہ سے، یہود اور مجوسیوں کی نسل کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، یا دنیا دار برے علماء کے بہلانے کی وجہ سے، اور ابلیس کے فن کا شکار ہونے کی وجہ سے، ان دونوں دنوں کا خصوصیت کے ساتھ احترام کھو دیا، عزت لوٹ لی، اور وہ ہے 10ویں محرم اور 9ویں محرم۔ وہ ہے 10 محرم کے مہینہ خاص طور پر اور عام طور پر اور خصوصیت کے ساتھ 9ویں محرم، محرم کی 9ویں تاریخ لوگ اپنے یہاں چاند دیکھنے کے حساب سے متعین کریں گے، اور محرم کی 10ویں تاریخ، یہ دونوں تاریخ ایسی عظیم ترین تاریخ ہے، یہ دونوں دن ایسے عظیم ترین دن ہیں جس دن بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہوں کے مٹانے کا بہترین ذریعہ بنا دیا ہے۔ بہترین ذریعہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان جائے رب کائنات، ہم مسلم قوم کو اپنے نبی سے سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور نبی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حسنین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جس طرح ہمارے نبی نے قدر کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اور اس مہینے کے محرم کے مہینے میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کیوں ہجرت کیا مکہ سے؟ کس کو اپنا وطن پیارا نہیں؟ کس کو اپنا گھر پیارا نہیں؟ کس کو اپنا ملک پیارا نہیں؟ کیا ہمارے نبی کو پیارا نہیں تھا؟ لیکن مکہ کے بھیڑیوں نے، اژدہوں نے، ظالموں نے، مشرکوں نے، کافروں نے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا کچھ کیا، ایک مسلمان اس کو اچھی طرح جانتا ہے، اور نہیں جانتا ہے تو اسے جاننا چاہیے، اور سیرت کی کتاب الرحیق المختوم اسے پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قوم یہودی ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، آمین، اللہ ظالموں کو ہلاک و برباد کرے، آمین، اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہودیوں کی سازش سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ جن کاموں میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، اس میں مخالفت نبی کے حکم کے بموجب کریں، آمین۔ یہودیوں کو دیکھا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ میں یہودی لوگ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، رنگ ریلیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے یہودیوں، تم لوگ 10ویں محرم کو کیوں روزہ صاف نہیں ہے؟ تم لوگ 10ویں محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتلایا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ کی اس میں بہت بڑی حکمت، بات لمبی ہوتی جا رہی۔ کیوں تم 10ویں محرم کو ہر سال روزہ رکھتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، رنگ ریلیاں کرتے ہو، پکنک مناتے ہو، میلے ٹھیلے کرتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ 10ویں محرم کا دن اور تاریخ وہ دن ہے جس دن اللہ کے ایک بہت عظیم قدرت ظاہر ہوئی،
جس دن ظالم ہارا اور اللہ کا مومن بندہ کامیاب ہوا. یعنی 10ویں محرم کو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا، ڈبویا تھا، ہلاک کو برباد کیا تھا دریا کے اندر. اور حضرت موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ظلم و زیادتی کے خونی چنگل سے آزادی عطا کی تھی. تو اس شکریہ میں موسیٰ نے روزہ رکھا تھا، اور یہودی موسیٰ کے قوم میں سے ہے، اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں شکر ادا کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، موسیٰ کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، وہ بھی نبی ہم بھی نبی، وہ بھی رسول ہم بھی رسول ہیں. لہذا اللہ کے رسول اکرم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اور قیامت تک رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ حکم دیا صوموا یوم عاشوراء، 10ویں محرم کو روزہ رکھو. محرم کے مہینے میں یہ کام ہمارے نبی نے کرنے کا حکم دیا. 10ویں محرم کو روزہ رکھو. اور سعودیہ عربیہ اور گلف میں یہ آنے والا منڈے سوموار جس کو پیر کہتے ہیں، یہ 10ویں محرم کا دن اور تاریخ ہوگا. اور ہندوستان میں ہو سکتا ہے، اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہو سکتا ہے منگل کا دن 10ویں محرم ہو. تو ہم سنی مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کاموں میں یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ان کی مخالفت کرنے کے لیے حکم دیا. صحابہ نے بتایا کہ خالی 10ویں محرم کو روزہ، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی کیا ہو جائے؟ مخالفت. یہودیوں کی مخالفت کے لاتے مشابہت سے بچنے کے لیے ان کی مخالفت کرتے ہوئے رب کائنات کی اجازت سے اللہ کے رسول نے کہا اگر میں اگلے سال بھی زندہ رہا تو 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا. چنانچہ اللہ کے رسول اکرم سمیت تاسوعا، عاشورہ، تاسوعا 9 محرم کو کہتے ہیں، اور عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کا حکم. لہذا سنی مسلمانوں کو 9ویں محرم کو، محرم کی 9ویں تاریخ کو اپنے یہاں کے چاند دیکھنے کے اعتبار سے، اور 10ویں محرم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے. اور آج ہی سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور اس کے لیے جو ظاہری اسباب اور ضروریات ہیں اسے پوری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ روزہ وہ عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب و پسندیدہ، بہت محبوب پسند. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کا اجر و ثواب دوں گا. اور اللہ اس میں ایک تو اجر و ثواب ہے، نبی کی سنت کو اپنانا، نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنی. اس کے علاوہ کیا اجر و ثواب ہے؟ عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنے سے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اے سنی مسلمان مردوں اور عورتوں، کہاں ہیں ہم؟ جہالت میں، نادانی میں، خرافات میں، بکواس میں، جس کی کوئی اصلیت نہیں، اس خرافات کو اپناتے ہوئے ہم نبی کی سنت اور نبی کے حکم سے حکم عدولی کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں. 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں اور ساتھیوں، چھوٹے گناہ کو بھی کوئی ہلکا سمجھنے والا اپنے آپ کو عقل مند ثابت نہ کرے. ایک ایک ذرہ اکٹھا ہو کے پہاڑ ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی مسلمان پورے پچھلے سال کے چھوٹے گناہوں سے نجات اور معافی چاہتا ہے تو وہ عاشورہ کا اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے. ہمارا روزہ جتنا شریعت کے مطابق ہوگا، جتنے اس کے اندر اخلاص ہوگا، جتنے اس کے آداب اور ارکان اور واجبات کا ہم اہتمام کریں گے، اتنا ہی ہمارا گناہ معاف. کیا چاہیے؟ اتنی بڑی نعمت. ہاں آپ جانتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں جب تک بندہ اللہ کا رہتا ہے، روزے کی حالت میں کی گئی دعا اللہ ٹھکراتا نہیں ہے.
روزہ آپ نے اخلاص کے ساتھ نبی کی اطاعت کرتے ہوئے، رب کی فرما برداری کرتے ہوئے آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، چھوٹے گناہ معاف ہوئے۔ روزے کی حالت میں جب بندہ یا بندی دعا کرتا ہے یا کرتی ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو رد دے۔ ہم روزہ عاشورہ کا رکھیں اور رب سے اپنے بڑے بڑے کیے ہوئے گناہوں سے، جس کا تعلق خاص طور پر اللہ کے حقوق سے ہے یا بندوں کے حقوق سے، سچی توبہ کریں۔ روزے کی حالت میں ہماری توبہ ڈالتے صاحب بڑے گناہ بھی معافی کا ذریعہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ محرم کے 9ویں اور 10ویں تاریخ کو ہم مسلمانوں کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہیں پر ایک بات اور جان لیجیے، آج ہم لوگوں کے اندر ایمان کی کمی کی وجہ سے اور اللہ پر بھروسہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہم بلبلائے ہوئے ہیں اپنے اپنے ملکوں کے اندر۔ کہیں ہمارے سامنے مال کا مسئلہ ہے، کہیں غربت کا مسئلہ ہے، کہیں بے حیائی کا مسئلہ ہے، کہیں ظالم طاقتوں کا مسئلہ ہے، کہیں یہ مسئلہ ہم بلبلائے ہوئے ہیں، بوکھلائے ہوئے ہیں بہت بری طرح۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں۔ آپ نے ابھی سنا کہ 10ویں محرم کو فرعون ڈوبایا گیا تھا، غرق کیا گیا تھا۔ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ بہتر رہے گا، اللہ پر ہمارا مکمل جس طرح ایمان ہونا چاہیے اس طرح ایمان رہے گا، اللہ تعالیٰ پر جس طرح ہمارا توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے تھا اس طرح اگر ہمارا توکل اور بھروسہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری جس طرح ہمیں کرنی چاہیے تھی اس طرح ہم کریں گے، تو یاد رکھو یہی وہ فرعون ہے جس نے آرڈر نافذ کر دیا تھا کہ آج کی تاریخ کے بعد ہمارے مصر کے اندر اگر کوئی لڑکا پیدا ہوا تو اسے ذبح کروا دیتا تھا، اور اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ آرڈر لاگو کر دیا تھا کہ مصر کی سرزمین پر کوئی بھی لڑکا پیدا ہوا اسے ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تاکہ وہ ہماری حکومت چھین نہ سکے۔ یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ہمارا اللہ۔ لوگوں نے اللہ سے اپنے تعلق اور رشتے کو کمزور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون ہی کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کی، اور وہی دریا جس کے اندر کوئی غوطہ نہیں لگا سکتا، پار نہیں کر سکتا، جس کے تھپیڑوں کے آگے، جس کے لہروں کے آگے، اسی دریا کے اندر موسیٰ کی پرورش ہو رہی ہے، اور موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے۔ ہم اپنے ایمان کو تو صحیح کریں، اللہ کے ساتھ ہم اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اللہ پر جس طرح توکل کرنا چاہیے اس طرح ہم توکل کریں۔ آج بھی فرعونوں کے سامنے وہی مدد آئے گی جو موسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدد نازل فرمائی تھی۔ فرعون کے گھر میں ظالم جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، بچوں کے قتل کا اعلان کر دیا تھا، جس کا اعلان لاگو کیا جاتا تھا، اسی ظالم کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہوئی، اور موسیٰ نے اپنی ماہی کا دودھ پیا۔ تاریخ پڑھو میرے بھائیوں ساتھ، اسی دریا کے میں صندوق کی شکل میں موسیٰ کے گھر میں، موسیٰ فرعون کے گھر میں۔ یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ہمارا اللہ۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی